ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وومن ایجنڈا پہ اور ہمارے ساتھ دو پروفیشنل خواتین موجود ہیں. شیلا گل ابھی بتا رہی تھی کہ ان کی آرگنائزیشن OPIF کس طرح کے ریکمنڈیشن سامنے لے کر آ رہی ہیں اور کیوں یہ سمجھتی ہے کہ ان سے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے آگے چل کے. شیلا، آپ بتائیں اپنے OPIF کے بارے میں اور اپنے ریسرچ کے بارے میں. آپ لوگ کیا تجاویز دے رہی ہیں اس وقت اور آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے، کس طرح پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ایک عام لوگوں میں جو ایک مزدور طبقہ ہے یا ایک جاہل طبقہ ہے جو اسکول اور کالج نہیں گیا یا اویئرنیس ان لوگوں کو نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ضرور اویئرنیس ملی ہے ہم لوگوں سے. تو OPIF ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پوری دنیا کے جو اوورسیز پاکستانی موجود ہیں وہ اپنی ریسرچ اور اپنے جو انہوں نے دیکھے ہیں دوسرے کنٹریز میں، ان کو تمام کو ملا کے یکجا کر کے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں جن پوائنٹس میں ہمارے ملک کی بہتری ہے اور ہم ان OPIF کے تھرو جو ہیں ان لوگوں کو پاکستان میں اپنے انویسٹ کرنے کے لیے رضامند کرتے ہیں. اچھا، انویسٹمنٹ کے لیے آپ ان کو راضی کرتی ہیں، اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہرڈلز ہیں اس کو آپ ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں تاکہ وہ دور ہو تو وہ انویسٹمنٹ آسانی سے آ سکے. اب ہمارا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم یہاں حکومت کے اس قابل بنائیں یا ایک ہرڈلز جو ہیں ان کو دور کریں اور ان میں لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ یہ جو پرابلمس ہیں وہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں. نہ صرف ہم آج کل جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ صرف پرابلمس ہمیں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی بتا رہے ہیں. بڑے پیسیمسٹک ہیں، یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جا بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں پاکستان چھوڑ کے. تو یہ جو آپ کے اوورسیز والے ہیں وہ کیوں آنا چاہتے ہیں ایسے ملک میں جہاں اتنے پرابلمس ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے نا اس کی جو ثقافتی جو جڑیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ ہم اگر کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم کبھی پاکستان نہیں آئیں گے، اپنا تمام سرمایہ جو ہے ہم دوسرے ملک میں لگا دیں، تو یہ ایک شخص کے لیے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں اس کے لیے تو یہ ناممکن بات ہے. اچھا، وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے، گھوم پھر کے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے ملک کو واپس آنا ہے اس خطرے کے باوجود. جی ہاں، بہت سے لوگ یہ احمقانہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی دوسرے ملک میں لگا دیں، وہاں لا بھی ہے ان کے فیور میں اور ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. لیکن یہاں کے اگر کچھ حالات کو نارمل کر دی جائے، ٹھیک کر دی جائے، ان کو بدل دیا جائے تو ضرور وہ لوگ آنا جو ہے وہ ان کے لیے لازمی ہے اور زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اچھا، اب ذرا میں نا آپ کی طرف جاؤں گا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پریس میں پڑھا کہ عورت فاؤنڈیشن کو $40 ملین کا کوئی گرانٹ یا کیا ملا ہے USAID سے، تو وہ کس سلسلے میں ہے اور اس پہ کیا اب تک آپ نے کام کیا ہے؟ جی، وہ جینڈر ایکویٹی پروگرام ہے. جینڈر ایکویٹی پروگرام، اور اس میں ہم مردوں کو بھی آپ ہیلپ کریں؟ بالکل، مظلوم مردوں کو جینڈر تو میں دونوں ہی آتے ہیں. دیکھیے، جینڈر جو ہے وہ فیمنزم سے اگلی سٹیج ہے اور جینڈر میں مرد اور عورت دونوں کے مسائل کا خیال رکھا جاتا ہے. تو جینڈر ایکویٹی پروگرام یہ بنیادی طور پہ گرانٹ میکنگ پروگرام ہے جس میں پاکستان میں کام کرنے والی CBOs NGOs جو بھی جینڈر ایکوالٹی کے مطلب ہمارا ڈریم جو ہے یا ہمارا ویژن جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں جس میں فائنلی پھر جینڈر ایکوالٹی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ عورت ڈومینیٹ کر جائے، مرد دب جائے، مظلوم ہو جائے. یہ تو وہی سلطانہ کا خواب والی بات ہے کہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا، 2 wrongs don't make 1 right. اگر آج مرد عورت سے ظلم کر رہے ہیں تو کل اگر عورت کو اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ ظلم کرتی تو وہ بھی غلط ہوگا. ہم تو یہ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ انصاف کی اور مساوات کی. تو یہ جو آپ جینڈر ایکویٹی پروگرام کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں ہمارا جو کیونکہ سیلاب آیا تھا، بہت سے مسائل تھے خاص طور عورتوں کے حوالے سے زیادہ، تو جو ہمارا فرسٹ گرانٹ فیز تھا وہ ریپڈ رسپانس کے حوالے سے تھا کہ سیلاب زدہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ. تو اس میں ہم نے چھوٹی آرگنائزیشن جنہوں نے اپلائی کیا تھا، جو ایک پورا پروسیجر تھا اس سے وہ گزر کے جن کا انتخاب ہوا، تو وہ وہی ہیں جو کہ سیلاب کے حوالے سے لوگوں کی مدد کریں، عورتوں کو لینڈ انٹائٹلمنٹ دلوائیں، سیف ڈرنکنگ واٹر. پھر یہ کہ جن کا جو خود بیچاری کماتی تھیں ان کا سامان بہہ گیا، سلائی کی مشینیں وغیرہ، تو اس طرح سے ان کی مدد کی جائے. سندھ میں کم از کم ان 3 پہلوؤں پہ ہم نے زور دیا ہے. تو یہ کتنا لمبا پروگرام ہے؟ یہ 5 سال کا. 5 سال تک یہ آپ کرتی رہیں گی فیزز جی میں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان اپلیکیشن کو جمع کرنا، ان پہ ریکمنڈیشن دے کے گرانٹ دلوانا ہے. جی ہاں، اس میں یہ عورت فاؤنڈیشن اور ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں. اور ایشیا فاؤنڈیشن کہاں بیسڈ ہے؟ اسلام آباد میں. اچھا، یہ بھی ہے. ہمارا ہیڈ آفس بھی اسلام آباد میں. اچھا، آپ یہاں کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں؟ جی، ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر ویسے ایک مرد ہیں، نعیم مرزا. اچھا، تو ایکوالٹی ہے ہمارے. مگر ڈائریکٹرز میں خواتین بھی ہیں کافی. جی ہاں، ایکچولی خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں خواتین ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں، صرف بلوچستان میں کیونکہ وہاں کے حالات اب لیکن چیف آپریٹنگ آفیسر مرد ہیں. چلیے ٹھیک ہے، برابر بیلنس کر کے.
چلو آپ کی طرف آتا ہوں، دو چار کوئی اہم جو او پی آئی ایف کے ریکمنڈیشن جو آپ سمجھتی ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو تیزی سے پاکستان میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ان امپلائمنٹ ختم، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں اور زیادہ آ سکتی ہے، کوئی 4-5 جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بتائیے ہمارے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے. دیکھیں او پی آئی ایف نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے بہت سے پوائنٹس بتائے ہیں جو کہ جن سے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ یقینی طور پہ حل ہو سکتے ہیں. بڑے مسائل ہیں جن میں سب سے پہلے تو مہنگائی ہے. اور مہنگائی کس لیے پیدا ہوتی ہے؟ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ تیل کی قیمت جو بڑھ جاتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں بھی تو تیل کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن وہاں اس طرح مہنگائی نہیں بڑھتی. تو اس کی اصل وجہ جو ہے یہ ہم او پی آئی ایف کے مطابق جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نوٹ کو چھاپنا، یا یہ جو اسٹیٹ بینک سے جو بورو کرتی ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کو نوٹ چھاپ کر اس کو دیتی ہے، جو کہ کسی طرح سے واپسی بھی نہیں ہوتی ہے، اور نوٹ کی تعداد جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے، اور اسی سے مہنگائی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی قیمت اسی لحاظ سے ایڈجسٹ ہوتی جا رہی ہے اوپر، ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. جب نوٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور چیز کی مقدار کم رہ جائے گی تو یقینی طور پہ اس چیز کی جو اصل قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی. پوائنٹ آپ نے بتایا، اور یہ میں انڈورس کرتا ہوں اس بات کو، کیونکہ میں بھی باہر رہا ہوں، میں نے کہیں مہنگائی نہیں دیکھی. جاپان میں 50 سال سے کسی چیز کی قیمت نہیں بڑھی، مڈل ایسٹ میں 25 سال رہا ہوں، وہاں ہر چیز کو قیمت میں نے گھٹتے ہوئے تو دیکھی ہے، بڑھتے ہوئے نہیں دیکھی. تو یہاں یہ ایکسٹرا نوٹ پرنٹ ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے یہ مہنگائی ہے. لیکن اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر نے یہ بات آ کے بتائی کہ کتنے روپیز جو ہیں وہ روپیز جو ہیں مزید چھپائے جاتے ہیں، چھاپے جاتے ہیں، اور کس طرح وہ مارکیٹ میں آتے ہیں. ایک اچھی اس سے او پی آئی ایف کے پیش رفت ہوئی آگے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے، انفلیشن جب اتنا بڑھ گئی ہے تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور مزید مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب طبقہ جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ ایک عادلانہ سسٹم یہاں نہیں ہے، بلکہ غریب کو جو ہے مزید غریب تر کرنے کے لیے نہ صرف اس پر مہنگائی کا ایک بوجھ ہے، بلکہ جو اشیاء خوردنی جو وہ ڈیلی استعمال کر رہا ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں جیسے نمک ہے، چینی ہے، تیل ہے، تو ان پہ تمام ان چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے. بجائے یہ کہ او پی آئی ایف کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بجائے یہ ٹیکس لینے کے، انڈائریکٹ ٹیکس لینے کے، ڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ غور کیا جائے، جن میں ویلتھ ٹیکس ہے جو دنیا بھر میں لاگو ہے. یہاں نہیں ہے. اس کی اصل وجہ معاشرے کے جو بگاڑ کی ایک صورت نظر آتی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ویلتھ ٹیکس نہیں ہے. امیر تو امیر ترین ہے، اس کے لیے اگر ایک روٹی اگر 5 روپے سے بڑھ کے 8 روپے کی ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک غریب کے لیے تو ایک روٹی بھی افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹیکس اگر ہم امیر سے ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو کہا گیا کہ غیر اسلامی ٹیکس ہے، لیکن یہ غیر اسلامی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اتنی دولت کیسے جمع کر لی؟ جب تک آپ اپنی دولت میں سے کسی غریب کو حصہ نہیں دیں گے تو آپ کے پاس اس ٹیکس کا دولت کا کوئی جواز نہیں پڑتا. اسلام میں تو دیکھیے جو ویلتھ ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک آدمی جو ہے اس کے لیے وسیلہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے. صحیح بات ہے، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، جمع کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور اس کا اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو اسلام میں اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں. عدل کے لیے آیا تھا اسلام، اور جو بھی مینس ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں وہ ہونے چاہیے. بیسک اسپرٹ کے خلاف ہے اگر یہ کہتا ہے اسلام کو استعمال کرتا ہے اس کام کے لیے، اسلام کے ساتھ بڑی ذاتی کرتا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے، اپنی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ اسلام کے مختلف ترین شکل پیش کی. جیسے 79 میں ضیاء الحق نے جو قوانین بنا دی وہ چلے آ رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. میں جہاں تک سمجھا ہوں، میں نے جیسے رحمان وغیرہ کی اسٹرگل کو دیکھا اس زمانے میں، دیکھیے کہ اتنا بڑا منتخب لیڈر ذوالفقار بھٹو کو قتل کر دیا گیا عدالت کی مدد سے، اور کوئی ری ایکشن نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بائی دیٹ ٹائم یہ حدود آرڈیننس لاگو ہو چکے تھے جس کے تحت کسی کو بھی پکڑ کے کوڑا مارا جا سکتا تھا. اگر نارمل قانون کے تحت تو شاید اتنی تیزی سے لوگوں کو چپ نہیں کرایا جا سکتا تھا. صرف تھوڑی سی خواتین رہ گئی تھیں جنہوں نے شور مچاتی رہیں آخر تک، لیکن دیکھیے تو مردوں کو کوڑے مار مار کے انہوں نے مین مقصد حدود آرڈیننس کا یہ نہیں تھا کہ عورت کو دبایا جائے، مین مقصد تھا کہ پولیٹیکل پروسیس کو روکا جائے اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھا جائے. اگر اس کا ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہ ہوتا تو شاید ابھی بھی وہ چل رہا ہوتا، مستقل چل رہا ہوتا. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جو 88 میں ضیاء الحق کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ قانون جو ہے اس کو فوراً طور پہ سٹاپ کر دینا چاہیے تھا، اس کا نفاذ ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ مستقل چلتا رہا. بھٹو کے قاتل کے بنائے ہوئے قانون کو، بھٹو کے سپورٹرز کی جو حکومت آئی تھی، اس کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ جی we will come in power and we will reverse all the wrong things they have done.
انسٹیڈ وہ پتہ نہیں کیا کمپرومائزز کر کے آگے تھوڑا تھوڑا دن حکومت کر کے چلے. ابھی 3 سال سے حکومت کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کمپرومائز. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدود آرڈیننس اور یہ جو شہادت کے خلاف, جو عورت کی شہادت کے خلاف جو ہے وہ ضیاء الحق نے قانون بنایا, لیکن اس کے بعد جو ہے قصاص و دیت جو آپ ذکر کر رہے تھے, وہ قانون جو ہے وہ بے نظیر کے دور میں, جو پہلے دور حکومت تھا جس میں جمہوری پہلی حکومت آئی تھی ضیاء الحق کے بعد, اس میں بے نظیر کے پہلے دور میں قصاص و دیت کے جو اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا. اور 97 میں نواز شریف کی حکومت نے اس کا نہ صرف ایک قانون بنایا اس کو. میں سمجھتا تھا کہ سب ضیاء الحق کے بعد نہیں, اس کے بعد کی بھی ضیاء الحق کے جانے کے بعد بھی the process continued instead of being reversed. بجائے یہ کہ ہم اس کو وہیں سٹاپ کرتے جمہوری حکومت جب پہلی آئی تھی, بلکہ اس کو اور مزید بڑھایا گیا اور عورتوں کے جو حقوق تھے وہ ان سے چھین لیے گئے اور وہ مردوں کے ہاتھوں میں دے دیے گئے. اور پھر یہی قانون جو ہے وہ نفاذ کر دیا گیا 97 میں, جو کہ نواز شریف کے دور میں کیا گیا, اور اس کو باقاعدہ ایک پارلیمنٹری ایکٹ کے طور پہ اس کو تسلیم کیا گیا, اور جس کا نفاذ ابھی تک جاری ہے. چلیے وومن کے اکنامک ایشوز پہ کوئی ایسی ریکمنڈیشن ہے جو سامعین کے لیے انٹرسٹ کی باعث ہو؟ جی, اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری 80% آبادی جو ہے, غریب آبادی جو ہے, وہ اس میں شہروں کے بہت چھوٹے سے حصے پہ رہ رہی ہے. تو ہمیں ایک بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 سال سے کسی جگہ رہ رہا ہو تو اس کو ایک مکان کا حق جو ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ کہ 30 سال اور 40 سال گزر جاتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ کچی آبادی میں, جی ہاں, کچی آبادی میں جو وہ شخص رہ رہا ہے اپنے طور پہ وہ بنا رہا ہے, لیکن اس کو کوئی حق نہیں ہے, نہ اس کو زمین حاصل ہے, نہ اس کو لیز حاصل ہے. یہ آپ سمجھتی ہیں وائلنس کی وجہ ہے؟ جی ہاں, وائلنس کی سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے لینڈ ریفارم نہ کرنا. اب لینڈ ریفارم جو ہے وہ ٹچی ایشو ہو گیا ہے. اب پیپلز پارٹی والوں سے تو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں. تو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. لینڈ ریفارم آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ لینڈ ریفارم از اے مسٹ ہے, بالکل مسٹ. اور اس پہ جو رکاوٹ ہے کیا آپ سمجھتی ہے؟ اس رکاوٹ یہی ہے کہ ذکر ہی نہیں کرتی اس کا. نہیں, پیپلز پارٹی مطلب جو بھی برسر ابتدائی طبقات ہیں نا وہ پورے, اچھا یہ سب ایک ہو گئے, وہ خود لینڈ لارڈز ہیں نا, وہ ایک جاگیردارانہ نظام ہے. دیکھیں نا, اب ہم ان لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مراد چھوڑ دیں, وہ اپنے فائدے چھوڑ دیں. وہ کیوں چھوڑیں گے؟ ان کے لیے اب ایسی ریفارمز ہونا کہ عام آدمی جائے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی نا کہ جس نے اسکول کالجز اور جیننگ مل تک کو نیشنلائز کیا ودن 200 days. اس نے لینڈ ریفارم بھی کیا 72 میں, جس کے تحت 150 پہ آیا تھا. وہی بھٹوئی کے بنایا ہوا قانون ہے 77 کا, جس کے تحت 100 کی سیلنگ ہونی چاہیے. ایک قانون 77 سے بن کے ابھی تک ایک سو کالڈ پارلیمنٹری کمیٹی میں پڑا ہوا ہے. تو اس گورنمنٹ کا تو آنے کے بعد ان کا فرض تھا نا کہ اس کو عمل کرتے, کیونکہ ان کے فاؤنڈر کی قربانی شاید اسی بیسس پہ گئی ہے. اب بات ساری وہی ہے کہ وہ چاہے پاکستان بنا تو مسلم لیگ جو تھی اس میں بھی آ گئے وڈیرے اور لینڈ لارڈ, پھر پیپلز پارٹی سوشلسٹ ایجنڈا لے کے آئی, اس میں آ گئی یہ سارے لینڈ لارڈ. تو وہ تو اپنی جو ان کے مفادات ہیں, جو ان کی مراد ہیں, وہ ان سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. یہ تو جب تک عوام نہیں اٹھیں گے ان کے خلاف. اور یہ کسی میں ایک پارٹی کی بات نہیں کری, سب میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, جب اسمبلیوں میں ان کی تنخواہیں بڑھانے, ان کی مراد بڑھانے کی سب ایک ہو جاتے ہیں, فوراً یوں ووٹ اندر سے سب ایک ہی ہوتے ہیں, کہنے کو ایک ہیں, بالکل صحیح, اندر سے ایک ہیں. اصل جمہوریت کی شکل ڈیموکریسی سے لوگ ہوتے جا رہے ہیں نا کہ بھائی ڈیموکریسی کا کیا فائدہ. ڈیموکریسی تو مسٹ ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہم جتنے مسائل کی بات کر رہے ہیں, آپ ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے ماشاء اللہ کتنے لمبے عرصے کے لیے رہے. میرا پورا یقین ہے کہ اگر پاکستان میں تھرو آؤٹ ڈیموکریسی رہتی یہ مسائل نہیں ہوتے. یہ جتنے مسائل ہیں, یہ بیچ میں جو ڈیموکریسی کے عمل کو انٹرپٹ کیا گیا اتنے لمبے عرصے کے لیے, 11 سال, 10 سال. دیکھیں ایوب خان 10 سال رہے, 11 سال ضیاء الحق رہے, مشرف کتنے 9 سال رہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج آپ واگا سے بارڈر کراس کریں, انڈیا جائیں, بالکل سچویشن فرق نظر آتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں شروع سے ڈیموکریسی رہی. اب کتنے مضبوط ہو گئے. جیسے مارکیٹ کے بعد جیسے ہم ایز اے اکانومسٹ یا بینکر کہتے ہیں کہ بھائی آپ مارکیٹ فورسز کو چھوڑ دیں تو خود ہی جو ہے نا چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں آپس میں کمپٹیشن پہ. اسی طرح اگر پراپر ڈیموکریسی ہو تو ہر ڈیموکریٹک پارٹی کی کوشش ہوگی کہ ایسے منشور لے کر آئے جو عوام میں مقبول ہو. دیکھیں ڈیموکریسی کی تو خوبصورتی یہی ہے نا کہ آپ عوام کو جواب دیں. آپ کو پتہ ہے 4 سال بعد مجھے ووٹ لینے انہی کے پاس جانا ہے. اگر آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے 4 سال بعد یا 5 سال بعد ان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تو اگر آپ 11 سال کے بیٹھیں گے اور آپ غیر جمہوری عمل سے آئیں تو آپ کو کیا پرواہ ہے؟ تو پاکستان میں یہی تو عالمی ہے. جمہوریت کی یہ بھی خوبی ہے کہ ٹھیک ہے آج جیسے آپ کی عورت فاؤنڈیشن اتنے دنوں سے ایز اے فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے,
کل آپ ہو سکتا ہے ایک پارٹی بنا کے آ جائیں کہ جی میرا ایجنڈا، مثال کے طور پہ کوئی روک تو نہیں رہا نا، او پی آئی والے اپنے آپ کو این جی او سے کل پارٹی میں کنورٹ کر دیں اور 10 پوائنٹ کا ایجنڈا لے کے آ جائے کہ جی، تو یہ پاسبلٹی ڈیموکریسی میں ہے نا. آج نہیں کل شروع میں ہو سکتا ہے آپ کی بات کسی کو نہ سمجھ میں آئے اور ہو سکتا ہے ایک دن آپ پاور میں آ جائیں، یہ پاور میں آ جائیں. تو یہ ڈیموکریسی بس عوام آئے پاور میں، چاہے یہ بنائے نہ پارٹی نہ بنائے، ہم بنائے نہ بنائے، وہ ہمارا مقصد. ہم کہتے ہیں عوام آئے، عوامی نمائندے جو صحیح معنوں میں عوامی نمائندے. دیکھیے جو بسوں میں سفر کرتا ہے نا اسے پتہ ہے کتنا تکلیف ہے. جو ویگن میں مرغا بن کے سفر کرتے ہیں نا، اکڑوں بیچارے پورے کھڑے نہیں ہو سکتے. اب جو بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز میں سفر کرتے ہیں، جو سونے کا اور چاندی کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ چلو وہ بھی اگر جمہوری عمل سے آئیں، وہ بھی جمہوری عمل سے نہیں آتے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ایگریڈ پلان ہوتا ہے سارا کچھ. تو ہمیں تو صحیح جمہوریت چاہیے. دیکھیں پاکستان میں تو کبھی صحیح جمہوریت آئی نہیں. جو جمہوریت کے اصل مفہوم ہے وہ پاکستان میں ہمیں کسی پارٹی میں نظر نہیں آتا ہے. وہی پارٹی جو ہے ریورس ہو کے وہ پھر دوبارہ سے وہی آ رہی ہیں، اور نئی پارٹی جب نہیں ہے. جب تک عوام میں سے کوئی پارٹی نہیں اٹھے گی، جب تک یہاں کوئی حل نظر نہیں آتا ہے. کیونکہ یہاں وہی قانون بنایا جاتا ہے یا اسی قانون پہ عمل کیا جاتا ہے جو ان کے اپنے فوائد. ایک میں بتاؤں کہ عورت فاؤنڈیشن نا الیکٹورل ریفارم کی ہم شروع سے بات کرتے رہے کہ دیکھیے جمہوریت سب سے اچھا نظام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اصلاحات کی گنجائش نہیں. اس میں بہت اصلاحات چاہیے. الیکٹورل ریفارم یعنی ایک عام آدمی الیکشن لڑ سکے. ابھی دیکھیے جو پریزنٹ سسٹم ہے، کیا اس میں یا مڈل کلاس کا کوئی آدمی الیکشن لڑ سکے؟ نو کوسچن، نو وے. مطلب کروڑوں روپے آپ کو چاہیے. تو اب ہم جیسے تنخواہ دار، تو ہمیں الیکٹورل ریفارم ہمارا شروع سے عورت فاؤنڈیشن کا مطالبہ رہے تاکہ مڈل کلاس کے جی خرچے پہ لمیٹیشن ہو. مطلب اس پروسیس کو آپ اتنا آسان بنائیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سائیکل پہ جا کے یا پیدل جا کے اپنے لیے کیمپین چلا سکے. یہاں تو یہ کہ آپ کو انہیں پٹارو نہیں ہو تو آپ الیکشن کینڈیڈیٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور پھر آتے ہیں کہ جی اب ہمیں بزنس بنا لیا ہے، کیا ہم الیکشن کیمپین میں کروڑوں لگائیں گے، آ کے اربوں کمائیں گے. اسی لیے کرپشن زیادہ ہو جاتی ہے. کرپشن اسی لیے زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے عام آدمی کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ڈیموکریسی میں. ہاں تو کیوں لڑے وہ؟ ریفارم بہت ضروری. الیکٹورل ریفارم بہت ضروری. واٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن؟ الیکشن کمیشن دیکھیے جیسے انڈیا میں وہ ان کا ایک تھا بہت ہی، جس نے ون مین کروسیڈ کہتے تھے کہ اس نے کی ہے. تو اسی طرح الیکشن کمیشن کو اتنا پاورفل با اختیار ہونا چاہیے اور اتنا یعنی ایماندار ٹرانسپیرنٹ ہو وہ کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، کسی پریشر میں نہ آئے، اس کو اتنا بنائے با اختیار. وہ ابھی جو ہے گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ جی بڑا نہ، وہ گورنمنٹ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. ایکچولی ابھی الیکشن کمیشن از ناٹ فری انڈیپینڈنٹ ایز اٹ شوڈ بی. اور جب تک وہ نہیں ہوگا اور کچھ قوانین جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک لمیٹیشن ہو کہ ایم پی اے کے الیکشن پہ کتنا خرچ کیا جا سکتا ہے، تو پھر جا کے پیسے کا عنصر نکال دیں، میرٹ پہ لوگ آ جائیں سامنے. اور پھر ایسا کرے کہ پارٹیاں بھی آئیں، جیسے کہ اگر ہم تھوڑی سی پارٹیشن بات ہو جاتی ہے، ایم کیو ایٹ لیسٹ کلیم کرتی ہے کہ جی ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو لاتے ہیں، اس کو کوئی خرچ نہیں کرنے دیتے. اس طرح کی پارٹیز سامنے اگر آئیں گی تو شاید کوئی سچویشن بدل سکتی ہے. اس میں یہ تو ہے کہ عوامی مقبولیت جس بھی پارٹی کو حاصل ہو، تو جیسے جب پیپلز بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بھٹو صاحب اس وقت اتنی پاپولیرٹی تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے الیکشن میں، کہے تو لوگ اس کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے. اور یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں ہاں وہاں بھی، تو اگر کوئی پارٹی اتنی پاپولر ہے تو وہ اس پہ کر سکتے، کیونکہ وہ پاپولر عام لوگوں کو لاتے ہیں. دیکھیے ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ جب چاہتے ہیں ایک کال دیتے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری پارٹی جیسا بھی آپ نے دیکھا سلمان صاحب کے ڈیتھ کے بعد، اور وہ ریلیجس پارٹیز تو نکل آئی لیکن جو دوسری سو کال لبرل اینڈ سیکولر پارٹیز تھی خاموش بیٹھ گئی. تو ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے بیکاز دے ڈونٹ ہیو روٹس ود ان دا پیپل. اچھا یہ بات تو بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت لمبی بحث ہے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ناظرین، وومن ایجنڈا پہ ہماری یہ بات آپ نے سنی. دو بہت ہی ریپرزینٹیٹیو ممبرس آف وومن کمیونٹی ہمارے ساتھ تھیں. اور اب تو مسز رحمان وومن کی بات ہی نہیں کرتی ہے، جینڈر ایکولیٹی کی بات کرتی ہے کہ مرد بھی اس معاشرے میں بہت پسا ہوا ہے. اور سعودی عربیہ جیسی جگہ جہاں میں رہا ہوں، جہاں عام طور سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مرد بہت ہی خوشحال ہے، بہت خوش ہے، تو میں جو وہاں معاشرہ دیکھ کے آیا ہوں، مرد وہاں بہت زیادہ تکلیف میں کہ اس نے عورت کو بند کیا ہوا ہے. اس کو سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. آفس کے بعد اس کو 50 ارنٹس کرنے پڑتے ہیں. یہ کوئی نہ مرد کے فیور میں یہ چیز آ رہی ہے نہ عورت کے.
सऊदी अरबिया वगैरह में औरतें बेचारी दिन भर घर में बैठी रहती हैं, मोटी होती रहती है, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, खासी बड़ी तादाद जो है नशे की आदी हो गई है। तो दूसरी जो आपने शैला की बातें सुनी, OPIF ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी हैं, वो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग उनके मेंबर्स अभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं दूसरों को कि आप आके इन्वेस्ट करें। उनको पाकिस्तान अभी भी बहुत अच्छा लगता है, उनके ख्याल है कि फ्यूचर पाकिस्तान ही का है। वो समझते हैं कि कुछ रुकावटें हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुश्किलात हैं। ऑफ कोर्स पहली रुकावट तो जो हमने डिस्कस की डिटेल में, वो औरतों की हकूक़ है कि 50% लोग जब तक वर्क फोर्स में नहीं आएंगे देयर कैन बी नो मैसिव डेवलपमेंट। उसके अलावा उन्होंने 3-4 बातें कही कि स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट ना होना और मैसिव अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ करेंसी प्रिंट करना जो है बहुत बड़ा मसला इस मुल्क का है। इसी तरह ने टैक्सेस का जिक्र किया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से गरीबों को कुचला जा रहा है और अमीरों पर टैक्स नहीं लिया जाता, जो कि दुनिया भर के ट्रेंड के ख़िलाफ़ है। तो वो चाहती हैं कि वो रिवर्स हो जाए। इसी के साथ इन्होंने कच्ची आबादी की बात की कि कच्ची आबादी में कराची शहर की 80% रहती है, उनके मसले को जब तक हल नहीं किया जाएगा, उनको लीज नहीं दिया जाएगा, शहरों में आप अमन नहीं देख सकते। दोनों ख़वातीन ने लैंड रिफॉर्म पे बड़ी तफसील बात की कि लैंड रिफॉर्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और जैसा कि मिस्टर रहमान ने कहा कि लैंड रिफॉर्म हो ही नहीं सकते क्योंकि जिनको ज़मीन देनी है वही बैठे हुए पार्लियामेंट में, वो क्यों दें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा, क्या हम किसी डिक्टेटर को बुला के लैंड रिफॉर्म कर लें जैसे अयूब खान ने किया था। तो जवाब ये है कि नहीं, अयूब खान की ज़रूरत नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दिया जाए। इसी में ऐसी पार्टी सामने आएंगी, नई पार्टी सामने आएंगी जो ये सारे लैंड रिफॉर्म और बाकी जो बेसिक चेंजेस सोसाइटी में वो करेंगी, और इस तरह से हमारा माशरा बेहतर हो जाएगा। उम्मीद हमें रखनी चाहिए, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बेहतर सिचुएशन में उभरेगा। ये ख़वातीन मौजूद हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल हमारी जारी है, और ये चीज़ें बदलने में वक्त लगता है। 1 साल 2 साल कौम की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। तो लेट्स गिव डेमोक्रेसी ए चांस, लेट ब्रिंग न्यू पार्टीज़ इफ़ वी आर नॉट हैप्पी विद द करंट वंस, एंड इंशाल्लाह वो उन पार्टीज़ को पजीराई मिलेगी। और देखते देखते सिचुएशन बदलती है। आपने अभी तुनीशिया, इजिप्ट वगैरह में देखा, मैं खुद इजिप्ट जाता रहा हूँ, मेरे बहुत कोलीग वहाँ होते थे, मैं सोचता था कि शायद 200 साल में भी वहाँ तब्दीली नहीं आएगी, इतनी सख्त वहाँ कंट्रोल्स थे। लेकिन आपने देखा कि वो कैसे वो बह गए बड़े बड़े लीडर्स। तो यहाँ भी ऐसा वक्त आएगा, ऐसी बात नहीं है। मीडिया आज़ाद है, प्रेस आज़ाद है, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, एक कंसेंसस क्रिएट हो रही है। 8-10 पॉइंट पे अगर हम लोग सब पूरी कौम एक हो जाए तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ खुदा हाफिज़।